ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس سے پہلے قبر کے احوال، قبر کی سختی، قبر کی تاریکی اور قبر کی پہلی رات کا تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے. قبر میں اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے. اور یہ صبح و شام روزانے کی تعداد میں ہوتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. صبح و شام آگ ان کو دکھائی، اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے انسان کے مرنے کے بعد. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو ہم کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، ہماری دانت نظر آ رہی تھی باہر کو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو اگر کثرت سے یاد کرتے تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا، تم کھلکھلا کر نہ ہنستے اگر تم کو لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا تذکرہ تمہیں یاد ہوتا. آپ نے فرمایا کہ لہٰذا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اور فرمایا کہ قبر روزانہ یہ پکارتی ہے کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. قبر روزانہ پکارتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں قبر کی سختی کو بیان فرمایا اور اس میں مسلط ہونے والے سانپ کا تذکرہ کیا، اس میں ہونے والے بچھوؤں کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بخاری کی روایت ہے، آپ نے خاص موقعوں پر عذابوں کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، خواب میں 2 فرشتے آئے اور آ کر مجھے اٹھا کر لے کے چلے.
اور لے کر ارض مقدسہ مقدس زمین کی طرف لے کر چلے۔ تو جب لے کر چلے ہیں تو ہمارا گزر ایک ایسے شخص سے ہوا، ایک ایسے شخص پر ہوا کہ کچھ فرشتے اس کے کلے کو چیر رہے تھے، یہاں سے چیر کر اس کے گدی تک لے کر آ جا رہے تھے، پھاڑ رہے تھے۔ جب ادھر کا پھاڑنا ہو جاتا تو اس طرف سے چیرنا شروع کرتے، پھر یہاں گدی پیچھے تک لے کر آ جاتے۔ ابھی دوسرا چیرنا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پہلا دوسرا، اور دوسرا چیرنا ختم ہوتا ہے کہ پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ دو فرشتے فرماتے ہیں آگے چلیے۔ تو اس طریقے پر اس کے ساتھ میں یہی حالات ہوتا رہا، ایک طرف کا چیرا جا رہا ہے، دوسرے طرف کا ٹھیک ہو جا رہا ہے، پھر جب دوسرے طرف کا کلہ چیر رہے ہیں تو دوسرے طرف کا اس طرف کا ٹھیک ہو جا رہا ہے۔ تو دو فرشتے فرماتے ہیں کہ آگے چلو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے چلے، اور آگے چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھاتا ہے، پتھر اٹھا کر اس کے سر میں مارتا ہے، اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور میں چلا جاتا ہے۔ پھر جب وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر دوبارہ اسے مارنے کے لیے آتا ہے، تب تک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ تو اس طریقے پر اس کے ساتھ میں یہی سلوک اور یہی عذاب ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ اور فرشتے فرماتے ہیں آپ آگے چلیے۔ آگے چلتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسے غار میں پہنچے جس غار کے اندر میں ایک آگ جل رہی تھی جو تنور نما تھی، جس میں ہم روٹیاں بناتے ہیں، دوسرے سامان بناتے ہیں۔ وہ نیچے سے تو کشادہ فراخ ہوتا ہے، لیکن اوپر سے اس کا منہ تنگ ہوتا ہے۔ وہ تنور کی طرح تھا، اس میں آگ جل رہے تھے، اس میں مرد و عورت ننگے اس میں جل رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ آگے چلیے۔ آگے چلے، آپ نے خون کا نہر دیکھا، اس میں اندر میں ایک شخص ہے جو باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ باہر ایک شخص پتھر لیے کھڑا ہے، اور جب وہ کنارے آتا ہے اس نہر کے تو وہ پتھر زور سے مارتا ہے، وہ اندر کو چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ آنے کی کوشش کرتا ہے باہر، پھر یہ اندر پتھر مارتا ہے، باہر والا شخص وہ اندر چلے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا آپ آگے چلیے۔ اب آگے چلے، آپ نے دیکھا ایک سرسبز باغ ہے، اور اس میں ایک بڑا درخت ہے، اور اس میں ایک بوڑھا آدمی اس کے ساتھ میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے قریب میں ایک شخص ہے جو آگ کو دہکا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آگے چلیے۔ اللہ کے نبی کو آگے لے کر گئے، اور درخت میں چڑھا کر آپ کو ایک گھر دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا گھر میں نے اس کے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک دوسرا گھر دکھایا گیا جو کہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی شاندار تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر بتلا دو کیا معاملہ ہے، اتنا ماجرا کیا ہے، یہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک ایک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ پہلا شخص جس کا کلہ چیرا جا رہا تھا اور اسے چیر کر اس کے گدی کی طرف پھاڑ کر لے کر آیا جا رہا تھا، ایک طرف کرتے ہیں دوسرے طرف کا ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرے طرف کا کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا یہ وہ شخص تھا جو لوگوں میں جھوٹی بات پھیلایا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں میں جھوٹی بات پھیلایا کرتا تھا، اور اس کی جھوٹی بات آنن فانن لوگوں میں پھیل جایا کرتی تھی۔ اس بنیاد پر اسے یہ سزا دیا جا رہا ہے
اور یہ قیامت تک یہی سزا اس کے ساتھ میں ہوتا رہے گا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا، ادھر سے چیرا اور پھاڑ کر اس کے گدی تک نکالا جاتا رہے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اتنی سخت وعید ہے جھوٹ بات کرنے پر، جھوٹ پھیلانے پر، جھوٹ بولنے پر۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے لگ جائے، ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے لگ جائے، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ کوئی بات سنا اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا، نہ تحقیق کیا، نہ سمجھا بوجھا، نہ جانکاروں سے معلوم کرنے کی کوشش کی، بس اٹھایا اور پھیلانا شروع کر دیا۔ بہت سخت وعید ہے۔ اور پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی دوسرے کو جھوٹ بولتا تھا، دوسرا تیسرے کو جھوٹ بولتا تھا۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ، واٹس ایپ کا زمانہ، فیس بک کا زمانہ، بہت سارے ذرائع پیدا ہو گئے جھوٹ بولنے کے، جہاں آدمی ایک طرح جھوٹ بولتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ پہنچ جاتا ہے، لاکھوں کروڑ لوگوں تک ایک جھوٹ تو بیان کی جاتی ہے آدمی کے سلسلے میں، اس کی عزت کے سلسلے میں، اس کے احترام کے سلسلے میں، اس کے مال و دولت کے سلسلے میں، اور ایک وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بہت سخت وعید ہے، بہت سخت بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات کی نسبت کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نہیں آتا ہے نہ بولے، نہ حدیث بیان کرتا نہ بولے، لیکن بولے تو جھوٹ نہ بولے، ایسی بات نہ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے فرمایا اگر اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکلتا ہے جو نہ نبی کا فرمان ہے، نبی کی طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی ہمت اور جرأت کے ساتھ وہ میری بات کو، لوگوں کی طرف جھوٹی بات کو پھیلا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ کی تعداد میں، روزانہ کے طور پر لوگ کیسے کیسے میسج کے ذریعے جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ ابھی جیسا ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے واٹس ایپ میں چلنا شروع ہو جائے گا کہ جو سب سے پہلے ربیع الاول کی خوشخبری دے گا اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب۔ اتنا بڑا جھوٹ، جو سب سے پہلے ربیع الاول کی خوشخبری دے گا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری واجب۔ اتنا بڑا جھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی۔ اور ہاں، آگے مرچی مسئلہ لگانے والوں نے لگایا کہ جو اس کو 10 لوگوں تک پہنچائے گا اس کے لیے جنت واجب، اور جو اس کو نہ پہنچائے گا اس کے لیے جہنم واجب۔ یہ حال ہے، جو اس کو 10 لوگوں تک پہنچائے گا اس کے لیے جنت واجب، جو اس کو نہ پہنچائے اس کے لیے جہنم واجب۔ واہ، جنت اتنا سستا ہو گیا، اتنا سستا ہو گیا، ایک میسج کو 10 لوگوں تک پہنچا دو تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نہ نماز کیوں پڑھے، روزہ کیوں رکھے، زکوٰۃ کیوں دے، حج کیوں دے، صدقہ و خیرات کیوں کرے، یہی میسج پاس کر کے اگر جنت کا مستحق بنتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی شخص بھی جہنمی نہ رہے گا، ہر آدمی جنتی بن جائے گا، ہر آدمی جنتی بن جائے گا۔ کیسے فضول اور بکواس باتیں آج سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا کی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اور ہمارے موبائل میں آیا، ہم نے نہ دیکھا نہ سنا نہ سمجھا، دیکھا ہاں صحیح بات لگتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اٹھائے اور ہم بھی اسے اپنے اس میں پھیلا دیں۔ احادیث مبارکہ کے سلسلے میں اگر کوئی اس طریقے کا میسیج آپ کے پاس میں ڈالتا ہے تو اپنے علماء کرام سے اس کی تحقیق کرو، تحقیق کیے بغیر اسے آگے نہ پھیلاؤ، اپنے معتبر علماء کرام سے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو اسے پھیلانا نیکی ہے، بن پھیلائے اگر کوئی اس طریقے پر نبی کی بات کو نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے پھیلاتا ہے، فرمایا کہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اسی طرح کسی بھی جھوٹ بات کو پھیلانے کے لیے لوگ کافی ہیں۔ مثال کے طور پر
کسی نے دیکھا کہ اس شخص کا یہ بہت بیمار ہے، تو اس نے دوسرے کو جا کر کہا کہ میں وہ گیا تھا اس کے گھر میں اور وہ بہت بیمار ہے، تو دوسرے نے تیسرے کو کہا کہ وہ گیا تھا دیکھا وہ بہت بیمار ہے، چوتھے نے آگے بہت بات پھیلائی کہ سننے ملا کہ وہ بہت سیریس ہے، پانچویں نے آگے خبر پھیلائی کہ سننے ملا کہ وہ ہسپتال میں ہے، اور چھٹے نے آگے خبر پہنچائی سننے ملا کہ وہ نزا کی حالت میں ہے۔ اس طریقے پر ایک تو جھوٹ بولنا، پھر جھوٹ بولنے میں غلو کرنا، پہلے نے بتایا بیمار، دوسرے نے بتایا کہ بہت بیمار، تیسرے بتایا کہ پورا سیریس ہے، چوتھا بتایا کہ ہسپتال میں ہے، پانچواں بتایا کہ نزا کی حالت میں ہے۔ اس طریقے پر جھوٹ کو عام اتنا کیا گیا اور جھوٹ کو اتنا پھیلایا گیا کہ وہ سچ بن گیا، لوگ اس کے بات کا یقین کرنے لگے۔ شریعت مطہرہ کے سلسلے میں ہو یا اپنی ذاتی معاملے کے سلسلے میں ہو، ایک دوسرے کو جھوٹ کہنا یا جھوٹ پھیلانا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ آپ کے ذریعے سے پھیلا اور وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا، پھر وہ کسی کے ذریعے اور پھیلا، یہ سب کے پھیلانے کے ذمہ دار آپ ہوئے، تو اس طریقے پر یہ سارے جھوٹ پھیلانے کا گناہ آپ پر ہوگا۔ اس لیے تو پہلے تو انفرادی گناہ جھوٹ ہوتا تھا، ایک آدمی دوسرے کو بولا، لیکن اب چونکہ نیٹ کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، اب کوئی کسی کو بولتا نہیں، سب ڈائریکٹ ایک دوسرے کے موبائل میں چھوڑتے ہیں، وہیں سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف اب زبان کے گناہ کے ساتھ ساتھ جھوٹ میں ہاتھ کا گناہ بھی شریک ہو گیا۔ پہلے زبان جھوٹ سے بولا جاتا تھا، اب ہاتھ بھی اس میں حرکت کرنے لگا، میسج کے ذریعے، جھوٹ ہاتھ کے ذریعے بھی پھیلایا جانے لگا۔ فرمایا اس شخص کو اس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلایا کرتا تھا، لوگوں میں غلط باتیں پیدا کیا کرتا تھا، اور اس کی باتیں پھیل جایا کرتی تھی، مشہور ہو جایا کرتی تھی، اس بنیاد پر اسے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا تھا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کے علم دیا، قرآن کی تعلیم دی، اور یہ نہ دن میں اس پر عمل کیا، نہ رات میں نہ اس پر عمل کیا، بلکہ غفلت میں قرآن کی تعلیم حاصل کر کے قرآن کے احکام کو جو لوگوں تک پہنچانے تھے، اس نے غفلت میں اپنی زندگی گزار لی، اس بنیاد پر اسے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا تیسرا وہ شخص جو غار میں تنور کی طرح ایک غار میں ہے، ننگے مرد و عورت جوان، فرمایا یہ زنا کرنے والے ہیں، یہ زنا کرنے والے ہیں، زنا کرنے والوں کا انجام یہ ہے۔ فرمایا وہ شخص جس کو نہر میں، خون کے نہر میں موجود تھا، اور وہ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، باہر سے ایک شخص پتھر مارتا، وہ اندر کو داخل ہو جاتا، پھر باہر آنے کی کوشش کرتا، پھر پتھر مارتا۔ فرمایا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا یہ شخص وہ ہے جو سود کھانے والا ہے، ہاں سود کھانے والا ہے، یا اس کی سخت سزا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ خون کے نہر میں ڈوبا ہوا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر سودی معاملہ ہے، سودی لین دین ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے، جو سودی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کا جنگ ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے اس کا جنگ ہے۔ ہمیں کیا مجال ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر پائیں؟ تھوڑی سی پیسے کی بڑھوتری کے لیے، تھوڑا سا پیسہ زیادہ ہو جائے، اس کے لیے انسان سودی کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کا جنگ ہے کہ وہ آئے ہم سے لڑے۔ کون اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتا ہے؟ کون اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ رسول سے لڑ جائے؟ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی سودی کاروبار کو چھوڑ دے، سودی لین دین کو چھوڑ دے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے اور جو ہے سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ بظاہر سود کا لینے والا اگرچہ وقتی طور پر اس کے مال میں زیادتی ہو جاتی ہے، اس کے مال میں کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن ہاں اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، کبھی اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمیں مال کی زیادتی کا نہیں بلکہ مال میں برکت کو مانگنے کا حکم دیا گیا۔
مال میں برکت کو مانگنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ دعا کرو اے اللہ ہمارے مال میں برکت دے. کیا دے؟ برکت دے. سودی کاروبار سے وقتی طور پر مال میں زیادتی ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں مال ڈوب جاتا ہے. مال کوئی کھا جاتا ہے، کوئی قرضہ لے کر کھا گیا، کہیں بینک کھا گیا، کوئی چوری کر کے لے گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگرچہ وقتی طور پر پھل پھول جاتا ہے، وقتی طور پر بینک بیلنس بنا لیتا ہے، وقتی طور پر غریب، وقتی طور پر مالدار بن جاتا ہے، وقتی طور پر محلات اور کوٹھے بن جاتے ہیں، لیکن بالآخر سود کھانے والے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بالآخر آخر وقت میں وہ آخر میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اس دنیا میں. اور ایسا معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی تو ذلیل رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہوگا. دنیا میں بھی ذلیل رسوا، آخرت میں بھی ذلیل رسوا. میرے دوست بزرگوں، یہ سودی لین دین، یہ سودی کاروبار، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے. وقتی طور پر مال زیادہ آ جائے، وقتی طور پر مال زیادہ ہو جائے، اس کے چکر میں پڑھ کر آدمی سود کو، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے، کسی بھی گناہ کے مقابلے میں شراب پینے والا، زنا کرنے والا، جتنے اور بڑے بڑے گناہ ہیں، کسی بھی گناہ کے معاملے میں اللہ تبارک و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ میں جنگ ہے. لیکن سود کے بارے میں فرمایا اگر کوئی سود کا کاروبار اور لین دین کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ میں جنگ ہے، مقابلہ ہے، کسی اور دوسرے گناہ کے مقابلے میں نہیں فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے اس کی حرمت کا، اس کی بغض، اس کے اندر کتنی قباحت ہے، اس کے اندر کتنی برائی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ہمیں سود کو مٹانے کا حکم دی گیا اور صدقات کو دینے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ صدقات دو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، صدقات دو گے تو تمہارا مال بڑھے گا. تو جو سود کا کاروبار کرنے والا تھا، سود کا لینے والا تھا، اس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ خون کی نہر میں وہ غوطہ لگاتا ہے، جیسے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پھر ایک پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد وہ جو ہم سبز باغ میں گئے، ایک بوڑھے آدمی کا دیکھا ہوا اور اس کے ساتھ میں جو جوان چھوٹے معصوم بچے تھے ان کا کیا. فرمایا کہ وہ جو سبز باغ اور وہ جو بوڑھے آدمی کا آپ کو دیکھا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور ان کے ارد گرد جو بچے بیٹھے ہوئے تھے یہ آپ کے اس امت کے نابالغ بچے تھے، آپ کی اس امت کے نابالغ بچے تھے، بچے اور بچیاں تھیں. فرمایا کہ وہ گھر جو ہم نے دیکھا، فرمایا کہ پہلا گھر جو ہم نے دیکھا وہ عام مسلمانوں کا تھا، اور فرمایا کہ جو دوسرا گھر ہم نے دیکھا وہ شہیدوں کا گھر تھا، وہ شہیدوں کا گھر تھا. اتنا عالیشان گھر، اتنا عالیشان گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ربی اللہ، یا رسول اللہ، آپ نگاہ اوپر اٹھائیے. میں اپنا سر اوپر اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے اور اس میں خوبصورت گھر نظر آتا ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا گھر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، مجھے میرے گھر جانے دو. فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، ابھی آپ کو اس گھر میں جانے کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی تو آپ کو اور کچھ دن اس دنیا میں رہنا ہے. اور فرمایا یا رسول اللہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اپنا خواب کا تذکرہ بیان فرمایا کہ کس کس گناہ کی بنیاد پر ہمیں عذاب کیا جا رہا تھا لوگوں کو. تو میرے دوست بزرگوں، قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اکیلی گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، یہاں کوئی لائٹ کوئی بلب کچھ نہیں کام کرے گا، اکیلا پڑا کا پڑا رہ جائے گا. اچانک موت آئے گی اور اسے دبوچ لے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عذاب قبر میں جو سانپ مسلط کیا جاتا ہے، جو سانپ مسلط کیا جاتا ہے،
وہ سانپ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا زہریلا ہوتا ہے، اتنا زہریلا ہوتا ہے، اگر وہ سانپ جس مردے کو ڈستا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر وہ سانپ دنیا میں ایک پھونک بھی مار دے، پھونک کر کے مارتا ہے نا سانپ، اگر ایک پھونک بھی زمین میں مار دے، ایک اپنا ہوا چھوڑ دے، تو اس کی زہریلے گیس کی وجہ سے زمین اپنا سبزہ اگانا بند کر دے۔ کتنی سخت ہے قبر کے حالات کا، کہ سانپ قبر میں جو مسلط ہونے والے ہیں اتنے سخت ہیں کہ وہی قبر میں مردے کو ڈستا ہے، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، جس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس مردے کو ڈستا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس کا کیا نتیجہ بنتا ہوگا۔ فرمایا اگر ایک پھونک مار دے زمین پر تو پورے روئے زمین پر سبزہ اگنا بھی بند ہو جائے اور پورا زمین چٹیل میدان بن جائے، پورا زمین چٹیل میدان بن جائے۔ اسی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فرمایا کہ آپ کے سامنے جنت دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اتنا روتے تھے حضرت عثمان، جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تھا آپ اتنا روتے تھے، آپ کا چہرہ بھیگ کر آپ کا داڑھی مبارک بھی بھیگ جایا کرتا تھا، اتنا روتے تھے، کتنا آپ کا چہرہ بھیگ جا کر آپ کا داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتا تھا۔ فرمایا میں جنت اور جہنم کا تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے تو قبر ہے، جو یہاں پاس ہو گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں پاس ہو جائے گا، جو یہاں پہ پھنس گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں پھنس جائے گا۔ اس لیے قبر کا تذکرہ سن کر مجھے اتنا رونا آتا ہے، اتنا رونا آتا ہے کہ میرا چہرہ تو کیا میری داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی ہے، میری داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے، عذاب حشر سے حفاظت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے آپ خود پناہ مانگتے تھے اور امت کو بھی کہا کہ امت عذاب قبر سے پناہ مانگے، امت عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ اس لیے دوست بزرگوں یہ دنیا چند روزہ ہے، اس دنیا میں جانے سے پہلے وہاں کی انسان الکیس من دان نفسا، سمجھدار عقل مند شخص وہ ہے جو وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کے جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔